بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ اور آج 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، یکم محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، ایک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، جس کے آغاز میں ہی خلیفۃ المسلمین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور وہ ساری یاد تازہ ہوتی ہے، اور ہمیں حق اور باطل کے حوالے سے ہماری شخصیت میں ایک بہترین بدلاؤ پیدا کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ اور آج ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یقیناً اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ابھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ذکر کریں گے دنیا بھر میں آج ایک دن منایا جا رہا ہے، اور وہ دن ہے بزرگ شہریوں کا عالمی دن۔ پوری دنیا میں کئی جگہوں پہ سیمینارز ہوں گے، آج لوگ اکٹھے ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ بزرگوں کے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یا جب عمر بڑھتی ہے تو صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے مسائل ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں اس طرح اس دن کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ ہماری تربیت میں شامل ہے، ہماری روایات میں شامل ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے دین میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں بہت فائدہ ہے۔ تو ہم لوگ بزرگوں کی خدمت کرنے کو ایک عبادت جیسا رتبہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہم اگر دیکھیں تو اولڈ ایج ہومز نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان سارے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی میں اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایسے ادارے بنائے جہاں پہ بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے اسلامی معاشرے میں اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں مطلب مسلمان ہی مسلمان رہتے ہیں اور ہماری تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ بزرگوں کا احترام کرنا ہے، کیا وہاں پہ اس طرح کے لوگ اس طرح کی صورتحال پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بزرگوں کا احترام نہ کر پائیں اور اس کے لیے الگ سے ادارے بنیں؟ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے یہ تعداد، مگر یہ تعداد ہمارے لیے ایک فکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا ہم اپنی اقدار تو نہیں بھول بیٹھے؟ یہ سب کچھ آج سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی آج ایک سوشل ورکر ہیں، ایک معروف سوشل ورکر ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، عالیہ سارم صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ہم ان سے اس دن کے حوالے سے ایک ان کا پیغام لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی عالیہ بھابی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم بھائی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بزرگ شہریوں کے عالمی دن کے حوالے سے کیا خیالات رکھتی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، اس طرح ہمارے بزرگ بھی ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا اور اب ان کو شاید اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ بزرگوں کو دنیا میں واقعی صرف دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی اولادوں سے، ایک عزت اور دوسری محبت۔ باقی تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے واپسی کا سفر ہے، تو واقعی اپنے آپ کو ایک جگہ بٹھا کر اپنے آپ کو اللہ سے اپنے رابطے جوڑ لیا کرتے ہیں۔ باقی صحت کے حوالے سے ان کو میڈیکل کی فیسلٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں۔ کھانے کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ آپ بزرگوں کو دیکھیں، جس 50 سال کے بعد جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے بعد نہ میٹھا کھایا جا سکتا ہے نہ نمکین کھایا جا سکتا ہے، تو ان کی وہ ضروریات بھی نہیں ہوتی۔ تو بزرگ ہمارے سے اتنی سی چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت دو، عزت دو، محبت دو، اور بدلے میں وہ جو اللہ سے لے کے چیزیں، جھولیاں بھر بھر کے دعائیں کر کر اپنے رشتہ داروں کو اور سب سے پہلے اپنی اولادوں کو وہ دیتے ہیں، وہ انمول چیزیں ان کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہیں۔ جب وہ دعائیں نہیں پہنچتی بھائی، تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ میسج یہی ہے کہ آپ اس وقت نہ روئیے جب آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائیے،
اس وقت ان چیزوں کو انجوائے کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتیں، وہ رحمتیں آپ کی جھولی میں آپ کے گھر میں رکھی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا مجھے ایک چیز کا اور بھی تھوڑا سا مطلب اپنے خیالات کے بارے میں بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، کیا بزرگوں کے احترام میں، ان کی عزت میں کیا کمی آئی ہے؟ آئی ہے، کیونکہ میں غلط بیانی کر نہیں پاؤں گی۔ کمی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم مادہ پرستی کی طرف چلے گئے۔ ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ مادی چیزوں کی طرف، ہم میٹریلسٹک بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے ایک اور چیز ہر پروگرام میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی کہیں گے کہ یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی، یہ دنیا کو گلوبل ولیج بنانا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس میں جو کچھ اچھا ہے سو اچھا ہے، لیکن اس کا جو سب سے برا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا وقت دوسروں کو دینا چھوڑ دیا، جبکہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وقت۔ وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنا وقت وہاں انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ریٹرن میں پیسے ملے، شہرت ملے، عزت ملے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ بدلے میں دعائیں دیتے ہیں، یہ آپ کو ان چیزوں کی طرف نہیں لے جا سکتے، تو ہم اپنا وقت ان پر انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں، پیسے کی مدد میں کرتے ہیں، انہیں نوکر رکھ کر دے دیتے ہیں، لیکن والدین کو چاہیے ہوتا ہے بچوں کا ساتھ، بزرگوں کو چاہیے ہوتا ہے اپنے لوگوں کا ساتھ۔ یہ زیادتی نہ کریں ان کے ساتھ، انہیں پیسوں میں نہ تولیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ عالیہ صارم صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت خیالات جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کے ذریعے سارے دیکھنے والوں کے ساتھ بانٹے۔ اس دعا کے ساتھ میں بریک پہ جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کے جو پہلے حصے کا موضوع ہے اس پہ بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے جو پہلے حصے کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم تقریباً کچھ دنوں سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ پولیو مہم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم آج بھی اپنے پروگرام کے حصے میں پولیو مہم کے حوالے سے ہی بات کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ کسی مشن سے کم نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے، ہمیں وطن عزیز سے اس بیماری کو ختم کرنا ہے۔ کرونا وائرس کو ہم نے جس طرح کوشش کر کے اس کے اثرات کم کیے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم مکمل طور پہ کرونا فری کنٹری بھی بن جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں پولیو کے ساتھ بھی، پولیو کے خلاف بھی ہمیں ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے لیے بحیثیت قوم ہم پاکستانیوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی حوالے سے ہم بھی بحیثیت ایک میڈیا چینل، اور ہم یہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جتنے بھی اس میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑی آنیسٹی کے ساتھ اور بڑے ایک انتہائی خوبصورت جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود ہے، ڈاکٹر وسیم جمالوی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب بہت اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ آج اس مہم کا آخری دن ہے، کیونکہ یہ تقریباً 250 کے قریب اضلاع میں پولیو کی مہم شروع ہو چکی ہے، اور اس میں 3 کروڑ 40 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا یہ ایک مشن شروع ہوا تھا۔ جی بالکل، جو پروگرام بنایا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ 15 اگست سے لے کے 21 اگست تک تقریباً 260 اضلاع ہیں، جن میں کہ تقریباً اتنے ہی بچے، جو فگر آپ نے دی ہے کہ اتنے بچوں کو جو ہے پولیو کے قطروں سے پلایا جائے گا۔ لیکن دیکھیں 21 اگست آج آخری دن نہیں کہیں گے ہم اس کو، اس لیے کہ ابھی اگر کچھ بچے رہ گئے ہیں یا کچھ کسی وجہ سے وہ نہیں وہاں تک ٹیم نہیں پہنچ سکی ہے، یا وہ ویکسین ابھی نہیں پلا سکے ہیں، تو اگلے دنوں میں بھی وہ آ کے اپنی نیئر بائی سینٹرز ہیں، ان کے ای پی آئی کے سینٹرز ہیں، وہ آ کے وہاں پلا سکتے ہیں، یا کچھ بڑا علاقہ اگر ہے، ایسا پاکٹ کوئی ہے تو وہاں ہماری ٹیم بھی جائے گی۔ یعنی ابھی ہم فل اسٹاپ نہیں لگا ہے اس پہ کہ نہیں آج لاسٹ ڈے ہے اور آج ختم ہو جائے گا۔
वैक्सीनेशन चलती रहेगी इसी स्केड्यूल में, और हम अगले 2-3 दिन 4 दिन हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो बच्चे, हमारा कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए, बस ये हमारा ये है। ठीक है। और वैसे इस वक्त हम इस मुहिम के हवाले से किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, इसमें ये है कि हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो बच्चे जो फ्रंट लाइन पे निकले हुए हैं बाहर, जो बच्चे डोर टू डोर जो जा रहे हैं और कचरे फैला रहे हैं बच्चों को, उसको हमने फुल SOP के साथ भेजा है, क्योंकि आपको पता है कि एक कोरोना का जो खतरा है वो अपने हमारे सर पे अभी भी लटक रहा है, खत्म वो नहीं हुआ है। ठीक है, हमने उस पर भी, जैसा आपने खुद बताया, कि बहुत अच्छी तरह से काबू पा लिया है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो प्रॉपर SOP है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग होगी और हैंड सैनिटाइजर होगा। तो यही सेम चीज हमने अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया है बाकायदा, कि रिकरेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर सॉरी, दरवाजे को टच नहीं करना है, उसको भी जो डोर को भी नॉक करना है वो किसी जो है बॉल पॉइंट से या कोई भी उनके हाथ में चीज है उससे। बच्चे को टच कोशिश करना है मैक्सिममली जो टच नहीं करें, वालिदैन अपनी ही गोद में रखें बच्चे को, अपने हाथ से मुंह को खोलें और फिर उसके अंदर जितना दूर से हो सके वो उसमें 2 कतरा टपका दें और दूर से ही उसके बच्चे की उंगली पे मार कर दें। सही। 6 महीने से जो ऊपर के बच्चे हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आजकल एक लफ्ज हमारे यहाँ चल रहा है कुव्वत मुदाफियत, तो कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाया जाए। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को विटामिन A के डोज भी दिए जा रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी बूस्ट अप हो। तो ये पोलियो वर्कर्स जो हैं यही मतलब जो रजाकार जो काम कर रहे हैं, क्या वही विटामिन A के ड्रॉप्स भी साथ पिला रहे हैं? जी बिल्कुल, जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से लाल या नीले रंग के कैप्सूल होते हैं, तो वो खुद वो इस चीज को भी वो आइडेंटिफाई करके खुद ही हर बच्चे को पिला। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, ये उसमें ये कतरे क्या अपना किरदार अदा करते हैं? मतलब जो एक इंसानी मतलब जो एक पूरा सिस्टम है, एक छोटा सा बच्चा जो है उसमें वैसे ही इतनी कुदरती तौर पे इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि वो इन सारे जिन छोटी मोटी बीमारियों से वो खुद से ही लड़ता है। और वो मेरा ख्याल डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि खुद से लड़ना एक मतलब उसके जिस्म का मुकाबला करना जो है किसी बीमारी के लिए, ये बड़ा सेहतमंद होता है। जी बिल्कुल, बात सही है कि बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत खुदा तरफ़ी निज़ाम से मौजूद होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ की एक देखिए बैलेंस डाइट होती है, जिसमें हर इंसान को बच्चे से लेके और एंड तक हर इंसान को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। उस बैलेंस डाइट से उसके अंदर डिफरेंट चीजें जो है वो हर चीज, चाहे वो विटामिन हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो कोई और भी चीज है, वो उसको एक बैलेंस के हिसाब से चलना है, क्योंकि एक रिकमेंडेड है। जैसे विटामिन A की कुछ रिकमेंडेशन है, विटामिन D की और डिफरेंट चीजों की रिकमेंडेशन है। तो इस तरह से अगर विटामिन A को हर 6 महीने के बाद बच्चों को जो कि 6 महीने से बड़े हैं और 5 साल से छोटे हैं उनको एक डोज के हिसाब से दी जाए तो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजीद बूस्ट होती है, और मजीद बढ़ जाती है, ताकि जो बीमारियां उनके करीब भी आ रही हैं तो वो खुद ही उसको, जैसे आपने कहा कि खुद ही बच्चे जो है अपने इम्यूनिटी को जो बूस्ट करते हैं और जो बीमारियां हैं उनको जो है अपने करीब नहीं आने देते हैं। तो ये चीज उनके अंदरूनी तौर पर उनको बढ़ाने के लिए, मजीद बूस्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो और चीजें जो है, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा सा पोलियो को देखें, पोलियो में क्या होता है, एक्चुअली पोलियो में हर बच्चे को पोलियो के इल्जामात नहीं आते। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ कता कलामी के लिए, एक वक्फे का वक्त आया हुआ, अगर हम वक्फे से वापस आ जाएं और फिर आप तफसील से ये पोलियो के वायरस के हवाले से और इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से ज़रा जो आप गुफ्तगू करना चाहें, फिर हम ज़रा बात करें तो क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक छोटा सा वक्फे से वापस आते हैं और इस अहम मौजू पे तफसील से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں پولیو مہم کی آگاہی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر وسیم جمالوی صاحب، جن سے ہم بہت ہی مفید معلومات حاصل کر رہے ہیں اس مہم کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے پولیو وائرس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ آپ پولیو کی ویکسین کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کتنی طاقت کی چیز ہے یہ پولیو کی ویکسین، جو اس وائرس کے ساتھ لڑتی ہے اور اس کو ہمارے جسم کے اوپر کام کرنے سے روکتی ہے۔ تو چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے آپ تفصیل سے بیان کیجئے۔ جو ہم نے شروع کی بات سب وقت سے پہلے، اس میں یہ تھا کہ پولیو وائرس جو ہے وہ بچے کے جب منہ سے پیٹ میں جاتا ہے، اس کی آنتوں میں جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر ملٹی پلائی ہوتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنی تعداد کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ % بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ہلکی پھلکی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور بہت کم % میں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کہ پیرالائٹک پولیو ہوتا ہے، یعنی پولیو کے وہ اثرات جس سے کہ ان کے جسم میں کا کوئی ہاتھ یا پیر حیات کام کرنا چھوڑ دے، اس پر فالج کا ایک طرح سے اثر آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، کیا یہ وائرس جان بھی سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر یہ سیویریٹی اس کی بہت زیادہ ہو تو یہ بالکل مارٹیلیٹی بھی کرتا ہے، یعنی جان بھی لے سکتا ہے بچے کی۔ تو ہم تو کرونا وائرس کی وجہ سے اس قدر ہم لوگ خوف زدہ ہیں، تو یہ بھی کوئی اس سے کم خطرناک تو نہیں ہے؟ یہ تو صرف ہمارے مطلب بچوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک مشکل ہے۔ یہ تو جی بالکل، دیکھیں کورونا وائرس بھی اپنی جگہ ایک خطرناک چیز ہے جس میں بھی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی موجود ہے۔ لیکن کورونا وائرس میں اگر آپ صحت مند ہو گئے تو آپ صحت مند ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی جس کو ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ % بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پھر تاحیات مفلوج بھی ہو جاتے ہیں، اس کو ہم موربیڈیٹی کہتے ہیں، یعنی اگر وہ بچ بھی گئے تو پھر ان کے اندر ایک مفلوج رہنے کی چیز ہو جاتی ہے، کوئی ہاتھ کوئی پیر ان کا تاحیات کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، اور پھر اس بچے کی وجہ سے وہ بچہ اپنی ساری زندگی ایک یعنی ایسے کہا جائے تو اپاہج کی ایک زندگی گزارتا ہے، اور جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہو کے اپنے اوپر خود نہیں کھڑا ہو جاتا، اپنے پیرنٹس پہ اپنے والدین پہ ایک طرح سے سمجھنے کو ان کے اوپر ایکسٹرا برڈن دے رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو پورا ایفرٹ دینا پڑتا ہے پیرنٹس کو۔ اچھا، ہم کرونا وائرس کی ویکسین کا اس قدر شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین آئے، ویکسین کب آئے گی، ویکسین کب آئے گی، اور جس مطلب وائرس کی ویکسین موجود ہے اور اس کو ہم پلانے وہ مکمل طور پر پلا نہیں رہے۔ یہی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھیں اس وقت دنیا کا ہر شخص انکلوڈنگ ہمارے ملک کے لوگ، ہم لوگ سب اس وقت ایک انتظار میں ہیں کہ کب ویکسین آئے گی کورونا کی، اور ہم لگائیں گے اور ہم پھر نارمل ایک زندگی میں آ جائیں گے۔ یہ صرف ایک پولیو کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی روٹین امیونائزیشن میں EPI میں 11-12 بیماریاں ایسی ہیں جن کی ویکسین اویلیبل ہے، اور اگر ان کی کاسٹنگ کی جائے تو 50,000 سے زیادہ کی ویکسین ہے جو کہ گورنمنٹ EPI آپ کو فری میں لگا رہی ہے۔ اور آپ سے ہم ایز اے پیڈیٹیشین پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کی طرف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں پیرنٹس سے کہ بھائی آپ لوگ جائیں اور اپنے بچوں کو لگائیں تاکہ ان بیماریوں سے تو بچ سکیں۔ دیکھیں کورونا کی وجہ سے کچھ چیزیں کم ہوئی تھی، ویکسینیشن پچھلے دنوں جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ کچھ کم ہو گیا تھا مزید، لیکن اگر ہم نے روٹین امیونائزیشن کو بہت اچھا کر لیا تو بھی ہم جو ہے اپنے اس جو ڈیز ہیں ان کا جو ہے ہم سیلیبریشن کم کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی روٹین امیونائزیشن کو اور اچھا کر لیا۔ اچھا سر، ایک ریسرچ کے مطابق مطلب جو ہماری پچھلے کچھ دنوں میں مہمانوں سے بات ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ابھی بھی جب پانی کے سیمپل لیے جا رہے ہیں تو اس میں پولیو کا وائرس مل رہا ہے، اور مطلب اچھے خاصے بچوں کے پیٹ میں ابھی بھی یہ وائرس موجود ہے۔ جی یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ بچے جن کو آپ دیکھیں پولیو کا وائرس اگر کسی بچے کے پیٹ میں چلا گیا اور اس نے پولیو کے 2 قطرے نہیں پیے ہوئے ہیں، اگر اسے نہیں پیے ہوئے تو پھر یہ اس کے اندر ملٹیپلائی کرے گا، اور ملٹیپلائی کر کے پھر اس کے اسٹول کے ذریعے یہ سیوریج لائن میں چلا جائے گا، سیوریج لائن میں یہ رہے گا، اور پھر وہاں سے کہیں پہ اگر یہ مکسنگ ہوتی ہے کسی وجہ سے پانی کی تو یہ کسی بھی ہیلدی بچے کے پیٹ میں جا سکتا ہے۔ تو اگر پولیو کے قطرے پیے ہوں گے تو پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ریپلیکیشن نہیں ہوگی، یعنی یہ پھر ملٹیپلائی نہیں ہوگا انٹسٹین میں، تو ملٹیپلائی نہیں ہوگا
تو یہ پھر وہیں ختم ہو جائے گا. تو اگر بچے نے پولیو کے خطرے کیے ہوئے ہیں تو وہ نہ صرف دیکھیں اس کو ہم ہارڈ امیونٹی کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے لیے اس کے فائدے مند ہے بلکہ اس کے علاقے کے لیے اس کی کمیونٹی کے لیے بھی فائدے مند ہے کہ اگر ان کیس کسی وجہ سے کسی بھی علاقے سے اس کے پیٹ میں پولیو کا وائرس چلا گیا تو وہ اس کو تو نہیں لگے گا لیکن وہ آگے بھی نہیں بڑھے گا. اچھا یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں کیا یہ صرف مطلب دیہی علاقوں کی ہے وہ بہت غریب آبادیوں کی ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 یہ کراچی جیسے شہر کے بھی اکثر سیویج لائن میں پڑا ہوا ہے. آپ کراچی کیا ہے اس وقت اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی پشاور میں بھی جو دیہی علاقے میں شہری علاقے جو ہے شہری علاقوں کی سیویج لائن میں بھی یہ وائرس موجود ہے. تبھی اکتوبر نومبر دسمبر میں نیشنل لیول پہ جو ہے اس ویکسینیشن کا جو ہے ہمیں ویک بنانا ہے تاکہ ہم وہ پورے ملک کے بچوں کو تمام بچوں کو جو کہ 5 سال سے چھوٹے ہیں ان کو ہم پولیو کے خطرے دے سکیں نہ صرف ان کی اپنی صحت کے لیے بلکہ انوائرمنٹ میں تمام دوسرے بچوں کی صحت کے لیے بھی کہ نہ صرف وہ بھی بچیں اور ان کے علاوہ ان کے علاقے کے جو دوسرے بچے ہیں ہارڈ امیونٹی کے طور پہ ان کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھا جانا. بالکل صحیح ہوگا سر. سر ایک وقفہ پھر سے آ گیا اور ایک وقفے کے بعد آ کے ہم پھر کچھ اور مفید باتیں بھی جانیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوستو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں پولیو مہم کی آگاہی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم جمالوی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی اس وائرس کے حوالے سے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو کوشش ہو رہی ہے اس بارے میں ہم نے بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ جو پولیو ورکرز ہیں جو کسی جان باز سپاہی سے کم نہیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے اور ان کی عوام سے کیا درخواست ہے کیا شکایات ہیں یا مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. دیکھیے شکایات تو کچھ بھی نہیں تھی یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ ہمیں کوئی شکایت. ہم صرف عوام سے عوام جو پاکستان کی عوام ہے پیرنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہماری طرف سے بھی اور ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کی طرف سے بھی جو فرنٹ لائن پہ سب نکلے ہوئے ہیں باہر آئے ہوئے ہیں بلکہ پچھلے مہینے بھی تھے. پچھلے مہینے میں تھوڑی چھوٹی سی ایریے میں شروع کی تھی اس وقت کورونا کی علامات اور زیادہ تھی پھر بھی کافی قابو پا لیا. اس حالات میں بھی وہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اور پھر اپنے ملک کے لیے تاکہ ہم اس چیز کو ختم کر کے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو جائیں جنہوں نے یہ پولیو جو ہے اپنے ملکوں سے ختم کر دیا ہے. ابھی دیکھیں نا صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں ابھی پولیو کے کیسز موجود ہیں. باقی تمام دنیا میں اسی ویکسین کے ذریعے یہی وہ ویکسین تمام دنیا تمام اسلامک ممالک نے یورپین کنٹریز نے امریکہ نے ہر جگہ یہ ویکسین کو استعمال کیا اور اس سے اپنے ہاتھ سے پولیو کو ایریڈیکیٹ کر. ابھی بھی دیکھیے آپ حج پہ یا عمرے میں جاتے ہیں تو سعودی عرب میں جیسے ہی ہماری فلائٹ پہنچتی ہے تو ہمیں پولیو کے 2 قطرے پلائے جاتے ہیں حالانکہ ہم یہاں سے بھی پی کے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ویکسین جو ہے صرف ہمارے ملک کے لیے ہے. یہ تمام دنیا میں یہ ویکسین ابھی بھی موجود ہے اور ان بچوں کو دی جاتی ہے جو وہاں پہ ٹریولر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ابھی کیونکہ پروگرام کے اس حصے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو آج بھی ریفیوز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے. مطلب وہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے وہ تعداد مگر پھر بھی یہ میں اس لیے آپ کا پیغام سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگر جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کہ اگر کسی جاننے والوں میں سے بھی ایسی کوئی شخصیت موجود ہے تو ان کو سمجھا سکیں. دیکھیے ابھی تک پاکستان میں 65 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں صحیح اور اس میں زیادہ تر بچے وہی ہیں جن کے پیرنٹس نے ریفیوز کیا تھا ریفیوزل میں تھے کہ جی ہم ویکسین نہیں پلائیں گے. تو اللہ نہ کرے اگر آپ نے اپنے بچے کو ویکسین نہیں پلایا تو آپ دوسروں کے لیے تو خیر ہے لیکن آپ اپنے بچے کے لیے بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی اس چیز کے لیے موجود ہے کہ اگر اس کے جسم میں وائرس چلا جاتا ہے تو شاید وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے.
تو اپنے بچے کی صحت کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کی ایک صحیح آگے آنے والی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بچے کو 2 قطرے پولیو کے پلوا لیں، تاکہ اس کی صحت آج بھی اور آنے والی زندگی میں بھی بالکل صحیح رہے اور وہ اپنی نارمل اچھی زندگی گزار سکے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم جمالوی صاحب، آپ نے انتہائی اہم معلومات جو ہیں وہ ساتھ شیئر کی۔ دوستو ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، چیئرمین سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ۔ استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ ان سے نشست رہے گی اور شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ سارے ناظرین جو ہمارا پروگرام فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں۔ سوشل ورک کے اعتبار سے تو آپ سب انہیں جانتے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ایک معروف اسلامک اسکالر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ آج یکم محرم الحرام ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، ایک بابرکت اور بڑی فضیلت والا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، اور اصحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ڈھائے گئے اور حق و باطل کے مارکے کے حوالے سے یہ ساری ایک داستان اور یہ واقعات جو ہیں ہمیں ایک بحثیت مسلمان ہمارے اندر ایک نئی روح پھونکنے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح اس نئے سال کا، نئے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تو مسلمانوں کا جو سال قمری ہوتا ہے، اور سارے روزے نمازیں سب قمری سے ہی مطلب یعنی کہ حج زکوٰۃ اور عدت کے سارے معاملات بھی قمری مہینوں سے ہی ہوتے ہیں، اور یہ سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا مہینہ بھی، جیسا کہ آپ نے کہا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا مہینہ، شہادت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ فاروق اعظم حضرات اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت میں بڑے جید صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے حضرت عباس جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو ممبر بٹھایا اہل بیت کی بنیاد پر، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ یا اللہ تجھے اس نبی کے چچا کا واسطہ ہم پر آسمان سے رحمت کا پانی بھیج دے۔ تو یہ مہینہ جہاں شہادت فاروق اعظم کا مہینہ ہے، وہاں اہل بیت کی محبت کو دل میں اجاگر کرنے کا مہینہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت یہ قیامت تک یاد رہے گی، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ 10 محرم حرام یہ ایک بار پھر وہ صدمے کا لمحہ یاد آتا ہے، تو انسان اس دن تقرار کے ساتھ جہاں اور بہت ساری عبادتیں کرے وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس مقدس ترین محرم کے مہینے کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے جو ہیں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ صحیح۔ اور جو عاشور کا روزہ ہے وہ رمضان کے بعد سال کا سب سے بڑا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مہینہ ملا ہے، مجھے اور آپ کو اس کے دن و رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، صدقات و خیرات کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں اور پیدا کرے۔ ایک چھوٹی سی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہلواتا ہے کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا. اب یہ دعا مکمل ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے یعنی نبیوں سے, صدیقین سے, شہداء سے, صالحین سے, پیارے نبی کے اہل بیت سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے بھی پڑھو صراط الذین انعمت علیہم. حالانکہ پہلے دعا مکمل ہو چکی تھی, لیکن کہا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, یعنی تو ان کے راستے پہ چلا مالک کہ جو تیرے پیارے ہیں, انعام یافتہ ہیں. پتہ چلا کہ کسی کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے پیاروں کی محبت نہیں ہے تو وہ توحید سے مکمل خالی ہے. وہ توحید سے مکمل خالی ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں, اس کی توحید کی کوئی حیثیت نہیں. توحید ہی وہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں سے محبت کرے. سر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے آسمان بنے اور جب ان کی تخلیق ہوئی تب سے ہی مہینے 12 ہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ طے ہیں, اور ان میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو گویا ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. تو مطلب اس کو حیران کن بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثادت سے پہلے جو انسانیت کا حال تھا سب کو پتہ ہے. جی ہاں, لیکن کمال دیکھیں کہ وہ اجل جاہل نے اجل لوگ جب محرم آتا, ذی الحجہ آتا, رجب آتا یا ذی قعدہ آتا تو اپنی تلواریں پھینک دیتے تھے. اور بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا نا تو تلواریں پھینک دیتے. کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کرنا تھا, منتقل کر دیتے. کسی کو سزائے موت دینی ہوتی تو اس کو موخر کر دیتے تھے. یعنی ان کو بھی ان مہینوں کی اتنی تمیز تھی کہ انہوں نے اس چیز کا جو ہے نا خیال رکھا تھا ان لوگوں نے. اور یزیدیوں کو کوئی شرم نہیں آئی, یزیدیوں کو کوئی شرم نہیں آئی کہ انہوں نے اہل بیت کے گھرانے کو اجاڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مطلب یہ کہ دنیا کی دولت کی محبت سب کچھ کرا جاتی ہے. یہ شمر جو ہے شمر, یہ انتہائی اچھا انسان تھا ماضی میں. سرکار کریم کے ان نواسوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے تو یہ اتنے برے لوگ نہیں تھے, لیکن ان کو جو لالچ دی گئی نا, دنیا کی ہوس دلائی گئی کہ تمہیں یہ مل جائے گا, تمہیں بادشاہ مل جائے گی, تمہیں گورنری مل جائے گی. اس بادشاہ نے ان کو شمر جیسا, شمر کی تاریخ پڑھے, وہ اتنا برا آدمی نہیں تھا جس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا. مگر اس کے اس فیصلے کے بعد تو ساری دنیا ان کو مطلب لعنتیں ہی بھیجتی ہیں. بھیجے گی نا. کام کیسا کیا ہے اس نے, کام کیسا کیا ہے انہوں نے. اللہ اکبر. ایک وقفے کا وقت ہے. دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کے سوالات پروگرام میں شامل کریں گے اور استخارہ سے متعلق دینی اور روحانی شرعی رہنمائی سے متعلق آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ بلا جھجک ہمارے پروگرام میں کر سکتے ہیں. دوران وقفہ ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں جن سے استخارہ, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں. اور کل حضرت آپ نے بتایا تھا کہ محرم الحرام میں اگر آپ اپنے لیے بہترین کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بسم اللہ شریف جو ہے, وہ تسمیہ شریف جو ہے وہ 130 دفعہ ایک پرچے پہ لکھ کے آپ اسے پہن سکتے ہیں, گھر پہ نقش لگا سکتے ہیں, تو اس کی بہت ساری برکات ہیں. تو وہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح لکھنا چاہیے, زیر زبر یا کس, مطلب وہ خود سے ایکسپیرینس نہیں ہوتا لکھنے کا, تو وہ میرا خیال آپ نے لکھا ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو دکھا دیا جائے. جی بڑی اچھی بات ہے. اچھا, یہ ہم نے عرض کی تھی کہ امام بونی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 130 بار تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتا ہے, اور اسے یا تو کوٹنگ کر کے گھر میں لگائے, فیکٹری میں لگائے, گاڑی میں رکھے, کہیں بھی رکھے, یا فولڈ کر کے تعویذ بنا لے, تو یہ جب تک رہے گا اسے کوئی برائی نہیں پہنچے گی, کوئی حادثہ آفت نہیں پہنچے گی. تو میں نے آج فجر میں لکھ لیا ہے. یہ اس طرح لکھنا ہے, دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس کیمرے میں دکھائیں. اچھا دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہم نے لکھا, لیکن یہ جو ظاہر ہے کہ پیپر چھوٹا تھا تو دونوں طرف کر کے 130 مرتبہ ہو گیا. اچھا, اس میں آپ نے اعراب نہیں لگائے؟ اعراب نہیں لگائے, بس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے نا, تو یہ لکھ کے جو ہے نا آپ اس کو فولڈ کر کے یا تو میم کوٹنگ تعویذ پہن لیں یا پھر مطلب یعنی کہ لگا دیں,
الحمدللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اللہ کی رحمت سے. تقریباً میں 20 سال سے لکھ رہا ہوں ہر سال. ماشاء اللہ لکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. 20 یہ تو نہیں آپ کو واپس لے کے جانے دوں گا؟ نہیں یہ تو نہیں ہے, میں آپ کو دوسرا دے دوں گا. یہ میں آج اس کو پہننا ہے مجھے, میں اس کو پہنوں گا. ٹھیک ہو گیا. یقیناً وہ سارے ناظرین جو اس حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے تھے ان کو تفصیل سے ہم نے بتا دیا ہے. ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں, انہیں شامل کریں گے ہم, اور پھر جو سوالات ہم نے لکھے ہیں ہم ان کے جواب کی طرف آئیں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبا قریشی. صبا قریشی, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ملتان سے. ملتان سے. کیا کہنا چاہتی ہیں صبا جی؟ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے وظائف سے ہماری زندگی میں ایسے جیسے کہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. پڑھتے تو اللہ کا نام ہم بھی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا جس کی مطلب ایک تعداد ہوتی ہے. اچھا ہم لوگوں کے نا مسائل اس طرح سے کہ اگر ہم گھر لینا چاہ رہے ہیں نا, بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ جیسے کہیں پیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے, کہیں مطلب کوئی مطلب مختلف قسم کے مسائل ہم لوگوں کو کرنے پڑ رہے ہیں, فالو کرنے پڑ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے کوئی ہمارے لیے وظائف میں آسانی پیدا ہو جائے جو ہم گھر آسانی سے لے سکیں اور ہمیں اچھے طریقے سے گھر مل جائے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا میرا یہ پوچھنا تھا کہ ہم کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی گائے بغیر کچھ بھی رہتا ہے, مطلب کوئی پریشانی, کوئی بیماری یا کچھ بھی ہو جاتا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے کال کی تھی, یہ پوچھا تھا کہ مجھے اس کے لیے بتائیں کہ ہم دن میں کیا پڑھتے رہیں جو کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ٹھیک ہے صبا جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کیا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ضرور آپ کا سوال جو ہے وہ شامل کریں گے. سب سے پہلے ہمیں کال آئی ایک گزشتہ روز کا کال, ہاں کل والا ادھار باقی. تھینک یو سو مچ. اٹک سے ہماری ایک کالر تھیں, ایک خاتون, انہوں نے ہمیں کال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی صحت سے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں اور اس کی شادی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا, جس کا انہوں نے جواب جاننا تھا کہ کیا اشارہ آیا ہے, اور کل ہم اس کا جواب نہیں دے پائے تھے, تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. جی میں نے صحت کا تو جواب دے دیا تھا, البتہ رشتے کی آصف کے ساتھ اجازت ہے. اجازت ہے, باقی یہ چھان پٹا خود کر لیں, لیکن ہماری طرف سے تو اجازت ہے. بالکل صحیح ہو گیا. سریا صاحبہ نے ہمیں کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کی پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کا گھر ٹوٹ گیا, اور ایک بچہ پہلے بھی تھا, اولاد پہلے بھی تھی ان کی, اور اس کے بعد دوبارہ پھر سے ان کی شادی ہوئی اور ابھی وہاں سے پھر ایک اولاد ہے. اور جو بھابھی ہیں ہماری وہ کافی زیادہ ناراض ہیں, اس قدر لڑائی ہوئی ہے اور گھر پھر ٹوٹنے کے دہانے پہ ہے, اور بلکہ اس دفعہ تو انہوں نے چھریاں بھی نکال لیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی. انہوں نے اپنے گفتگو کے دوران بھی کہا کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی ایسی خرابی ہے, تو ایسا کچھ نہیں بہن. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو جو ہے مطلب آبادی عطا فرمائے. ذرا پہلے گھر ٹوٹ چکا, پھر اولاد بھی, جب ماں باپ طلاق ہو جاتی ہے تو اولاد رل جاتی ہے نا, تو اللہ ایسے واقعہ سے بچائے. وجہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کراچی میں رہتی ہیں, اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کو میرے پاس بھیج دیں, میں ان کو پورا نصاب دے دوں گا. اس وقت وظیفہ بڑا آسان ہے, ہر نماز کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودود 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اور اس کے دل میں محبت اپنے شوق کی داخل کر دے گا. دوسرا سوال پروین صاحبہ نے کیا راولپنڈی سے. یہ سوال ان کا بڑا مختلف سا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے لائبریری کی کتابیں لی تھیں, کچھ بہت پرانی بات ہے یہ, اور وہ یہ واپس نہیں کر سکیں اور اب وہ جمع بھی نہیں ہو پائیں گی. تو انہیں وہ لگتا ہے کہ ان کے سر پہ ادھار ہے, تو یہ کیا کریں؟ ان کتابوں کی قیمت کسی رفاہی ادارے میں دے دیں یا مطلب پریشان ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی سوچ کی حامل ہے خاتون. امانت ہے نا, امانت اتنی نازک چیز ہے کہ اگر بندہ شہید بھی ہو گیا اور اس پر امانت تھی تو امانت کی وجہ سے پکڑا جائے گا. اتنی نازک چیز ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرکاری ادارے کی امانت ہے, تو سرکاری ادارے کی امانت تو 22 کروڑ عوام امانت ہو گئی, تو وہ پھنس گئیں. اب یہ کہ اگر سرکار, اصل شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کو سرکار میں جمع کرانے. اب سرکار کا ایسا کوئی فنڈ ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے, لیکن اب میں کہوں گا عمران خان صاحب سے کہ جناب اعلیٰ آپ ایک فنڈ مقرر کریں. پاکستان کے جو 6-7 لاکھ ملازم سرکاری ہیں, شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گے, تو یہ بہت سارے ملازمین اس میں ایسے بھی ہوں گے جن کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے تنخواہ پوری لی ہے مگر کام نہیں کیا. تو یہ جو تنخواہ لیتا ہے اور کام پورا نہیں کرتا, تو جتنا کام نہیں کیا, فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیسہ حرام اس نے کیا.
تو اب اس کو لوٹانا پڑے گا. تو اگر کوئی ایسا جیسے یہ ایک بڑی درد مند عورت ہے جو یہ بات کر رہی ہے, تو اس طرح پاکستان میں ایک فنڈز قائم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے ملازمین ہیں یا ہم ملازم نہیں ہیں, ہم نے کہیں مطلب انکم ٹیکس سے ڈنڈی مار دی, کہیں ہم نے اور چیزیں ڈنڈی مار دی, ہم نے میٹر سلو کر دیا اور ہم نے الیکٹرک کو نقصان پہنچایا, تو ایسا فنڈ قائم ہونا چاہیے. یہ ریاست مدینہ میں یہ ہونا ضروری ہے. جیسے یہ چاہتے ہیں, اب ان کا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ سرکار کو واپس کریں, اور سرکار پر ایسا کوئی فنڈ ہے ہی نہیں, ایسی جگہ کو ہے نہیں کہ جہاں واپس کیا جائے تاکہ ان کو رسید ملے. تو اب یہ کہ بالکل ان پر واجب تو یہ ہے لازمی کہ یہ پیسے ان کو نکالیں گے. اب یہ کہ کوئی صورت نہیں نکلتی تو پھر یہ صدقہ واجبہ ہے, زکوٰۃ کے مستحق کو یہ دیں گے پیسے. اب صرف ادارے میں دینا ضرور شرط نہیں ہے, یہ صدقہ واجبہ ہے. لیکن ان کے توسل یہ بات پہنچی ہے, کاش اب تک کے توسل یہ بات ریاست تک پہنچے, ہمارے عمران خان صاحب کو پہنچے کہ ایک ایسا مطلب یعنی کہ فنڈ قائم کیا جائے. فنڈ کیا ہوتا ہے, ایک ایسا مقام قائم کیا جہاں سرکار کو جن لوگوں نے پیسہ کھایا ہے, خیر پیسہ تو لوگوں نے خربوں میں کھا گئے, سمجھو تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد, اور دنیا میں بھی پتہ چل رہا ہے. آج کتنے لوگ جو ہے بڑے کل تک وزیر تھے, صدر تھے, وزیر اعظم تھے, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کہاں تھے کوئی کہاں تھے, تو یہ تو دنیا بھی تھوڑی معاملات ہے, وہاں کا معاملات بہت سخت ہے. تو بہرحال میری بہن یہ پیسے تو آپ کو نکالنے پڑیں گے لازمی. آپ الگ کر دیں رقم, راستہ تلاش کریں, ورنہ آخر کار مطلب یعنی کہ کسی شارع فقیر کو دے دیجیے گا. یہ ایک مجبوری, ورنہ لازمی طور پر سرکار کو جمع کروانا تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک وقفہ آ گیا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید جو سوالات ہم تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں استخارہ کی روشنی میں اور شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے. سب سے پہلے ابھی ہم شامل کریں گے سدرا صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے میاں نے ایک گاڑی لی تھی اور وہ شاید لوگوں کے حسد کی وجہ سے انہیں گاڑی بیچنی پڑ گئی, اور جب انہوں نے گاڑی لی تو ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا. ابھی گاڑی ان کی ضرورت ہے, پھر وہ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں. اب ان کے لیے کیا وہ بہتر رہے گی یا پہلے کی طرح حالات تو نہیں ہو جائیں گے کہیں؟ استخارے میں تو اجازت نہیں آ رہی, اللہ جانتا ہے کیا حقیقت ہے. استخارے میں اجازت نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, انتظار کر لینا چاہیے انہیں. جو وظیفے بتلا رہے ہیں سب کو اس پہ وظیفے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو ان کو کچھ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. آج جمعے کا دن ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے یوم الجمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کی 100 اللہ تعالی حاجتیں پوری فرمائے. تو آپ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ دنیا بھر کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی. اور یہ حرمت والا مہینہ ہے, روزے رکھیں اس میں. بے شک. زرینہ صاحبہ نے کراچی سے ہمیں کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے جس کا نام ہے اسامہ, 15-16 سال اس کی عمر ہے, اس کے سر میں درد رہتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہیں اثرات تو نہیں ہیں؟ نہیں, ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں, قل هو اللہ احد والی صورت, اور دم کرے. اور میرے پاس سر کے درد کے 6 علاج جو ہیں ہم ایک ہی مطلب پیج میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کراچی میں رہتے ہیں, یہ اپنے بچے ان کے شوہر کو بھیج دیں. یہ بچہ 16 سال کا, وہ بھی آ جائے میرے پاس. تو الحمدللہ میں ظہر کی نماز 7 بجے ادا کرتا ہوں, 5:45 بجے عصر کی نماز, دونوں نماز میں جب مجھ سے مل لیں اللہ کی رحمت سے میں دے دوں گا انشاءاللہ. صبا قریشی صاحبہ نے ہمیں ملتان سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کال لائیو لی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کے وظائف سے بہت ساری آسانیاں ہوئی ہیں ہماری زندگی میں. ہم گھر لینا چاہ رہے ہیں, تو جب گھر کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے, کبھی پیمنٹ کا مسئلہ, کبھی کوئی مسئلہ. تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے لیے گھر لینا آسان ہو جائے, اور ویسے بھی دن میں ہم ہر وقت کیا ذکر کرتے رہیں کہ ہماری مشکلات جو ہے نا وہ آسانیوں میں بدل جائیں. 2-3 باتیں دیکھیں. ایک تو یہ کہ کوئی سی رکاوٹ تو نہیں ہے ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا. دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے, دن میں 500 مرتبہ, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اللہ تعالیٰ ضرور اسباب پیدا فرما دے گا. تیسری بات یہ کہ جو ہے اگر خدا نہ خاص کوئی پریشانی آتی ہے تو ورد کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تکلیف میں ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے. اور اگر عام مطلب کام کاج ہے تو پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ اس میں اعظم ہے. دنیا کا ایک مسئلہ ہو یا 1000 مسئلے الحمدللہ حل ہو جاتے اس سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دن میں ہزاروں مرتبہ پڑھیں, وضو ہو یا نہ ہو, عورتوں کے نماز کے دن ہو نہ ہو پڑھ سکتے. بالکل صحیح. پھر ہمیں جاوید صاحب نے حیدرآباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 سوال ہیں ان کے. ایک تو کاروباری مسائل کے حوالے سے انہوں نے کہا, پوچھا کہ استخارہ کرنے کا کہا, اور دوسرا انہوں نے بیٹی کی
طبیعت انہوں نے کہا اکثر و بیشتر خراب رہتی ہے، تو اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مدد فرمائے گا، بس اب آپ جب کاروبار کے لیے صبح جاتے ہیں گھر سے 9 بجے یا 10 بجے تو 2 رکعت چاش پڑھ لیا کریں، یہ سورج کی نماز کہلاتی ہے نا، تو اس 2 رکعت چاش پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھ کر نکلے گھر سے، اور اللہ کی بارگاہ میں امید رکھے، وہاب کے معنی سب کچھ عطا فرمانے والا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائے گا، روایت میں آتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو چاہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صحیح، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھیں، کوئی سا درود شریف اگر دن میں 500 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے 100 مرتبہ پڑھنے کا ذہن بنا لیں تو ثواب کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی آ جائے گا آپ کے پاس، اور انشاءاللہ وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہے۔ بقیہ حیدرآباد میں ہماری کئی برانچیں ہیں، وہاں قصیدہ بودر شریف کا دم کیا پانی موجود ہوتا ہے، وہ پانی منگا لیں، بچوں کو پلائیں، اور تعویذ بھی وہاں موجود ہیں، کئی برانچ حیدرآباد میں ہماری، تو وہاں سے لے کر آپ اس کو استعمال کریں۔ بالکل مرکز ہمارا سرفراز کالونی میں ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ایک وقفہ دوستوں پھر سے آن پہنچا ہے، اور یاسمین صاحبہ نے سیالکوٹ سے کال کیا، ساجدہ صاحبہ نے کراچی سے، اور ہنا صاحبہ نے بھی کراچی سے کال کیا۔ یہ 3 سوالات ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں، ایک وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں، اور کم وقت ہے، سوالات ہیں، اور پھر ہم نے دعا کے ساتھ اختتام بھی کرنا ہے پروگرام کا، تو آتے ہیں ڈائریکٹلی ہم سوال کی طرف۔ یاسمین صاحبہ نے سیالکوٹ سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا جو دوسرے والا جو بیٹا ہے اس کے چہرے پہ رونق ہی نہیں ہے، اور شادی کے لیے یہ اس کے فکر مند ہیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ یا نورو یا نورو یا نور، اللہ کا نام نور ہے اور وہ نور ہے، تو جو بندہ 111 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دب کر کے چہرے پہ مل لے نا تو اس کا چہرہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ بہت سی بچیوں کو بھی یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، تو یہ بھی بڑا بہترین وظیفہ ہے، بندہ ہر آدمی جو ہے اپنے چہرے پر یا نور 111 پڑھ کر جو ہے وہ مطلب نہیں کہ کر لے۔ اور دوسرا ہے کہ صبح جب اٹھیں تو فجر کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے الفتاح 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 71 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شادی بھی ہو جائے گی اور سارے کام ہو جائیں گے۔ الفتاح یہ 71 مرتبہ سینے پر فجر کی نماز کے بعد، اور ہر نماز پہ 111 مرتبہ یا نور پڑھیں۔ تو یہ الفتاح شادی شدہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہر شخص پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ساجدہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ایک منٹ میں ان کا سوال میں اپنی لکھائی لکھ کے بھول گیا ہوں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سوال ساجدہ صاحبہ کا؟ رشتے کا تھا یہ؟ چلو اس کے بعد چلتے ہیں۔ ہنا صاحبہ نے کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں صبا، اور ان کا رشتہ آیا ہوا ہے حارث کے لیے، تو کیا وہ اچھا ہے؟ جی وہ ان کا پہلے والے کا سوال، اچھا وہ یاد آ گیا، بسم اللہ والا، کمر تو نہیں ہوگی، ہاں کہ مطلب بیک تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں رشتہ تو صحیح ہے، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس اجازت کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ خود اپنی چھان بٹک کر لیں، ہماری طرف سے رشتے خیرے میں اجازت آ رہی ہے رشتے کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ساجدہ صاحبہ نے کہا کہ جو آپ نے بسم اللہ کا وہ نقش جو ہے لکھنے کو کہا ہے، اس کو ہم گھر پہ لگائیں تو اگر پیج کی بیک سائڈ پہ لکھا جا سکتا ہے کیا؟ پھر ہمیں اور بھی سوالات آئے، میں اکٹھے بتا دوں۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ کمر تو نہیں ہوگی، گھر میں ایسی جگہ پہ لگانا پڑے گا۔ کسی نے کہا کہ اسے پینسل سے لکھ سکتے ہیں یا پین سے لکھ سکتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم اس کو اگلے سال کیا استعمال کر سکتے ہیں لیمینیشن کروا کے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، مختصراً ان کا بتائیے۔ دیکھیے ساجدہ بہن، بیٹا اصل میں یہ ہے کہ میں نے تو اس لیے کاغذ چھوٹا تھا اس لیے لکھ لیا، اور مجھے یہ پہننا تعویذ بنانا ہے، لیکن اگر آپ کو کوٹنگ کرنی تو ایک ہی پیج پہ لکھیں ڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے، اب تعویذ پہ تو فولڈ کرنا ہوگا نا، تو حرج نہیں ہے، ورنہ اگر کوٹنگ اگر لگانا ہے تو پھر پورا ایک ہی پیج پہ لکھیں۔ مجھے جو پیج ہاتھ میں آیا میں نے لکھ دیا، سمجھے، تو میں نے کر لیا یہ کام۔ اور یہ کہ اگلے سال نہیں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے، لیکن لکھنا ہر سال چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی برکتیں ملتے رہے۔ وہ کسی اور کو دے دیں، جیسے میں بھی کسی کو دوں گا، سمجھے، تو اس طرح مطلب کسی اور کو دے دیں۔ تو اور میں کیا ہے کہ زیر زور پیش کی ضرورت بھی نہیں ہے، پینسل پین کا کوئی شرط نہیں، آپ پینسل سے لکھیں، پین سے لکھیں،
کوئی اختیار ہر طریقہ اختیار ہے، لکھنا ہے بس. بالکل ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آج یکم محرم الحرام اور اس نئے سال 1442 ہجری کا آج آغاز ہوا ہے. اس حوالے سے دعا جو ہے وہ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. دوستو یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں 1442 ہجری کا آغاز یوم الجمعہ کے دن عطا فرمایا، اور یقیناً جو سال یوم الجمعہ سے شروع ہو وہ سال خوشحالی والا ہوتا ہے. پروردگار عالم ہمیں اس سال کی خوشحالی نہیں بلکہ زندگی کے ہر سانس کی خوشحالی عطا فرما دے، اور ہمارے وطن عزیز کے اندر جو پھیلی ہوئی بے روزگاری ہے اس کا بھی خاتمہ فرما دے. آج یوم الجمعہ بھی ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور سال کا پہلا دن ہے. ہم تمام مردوں عورتوں کو خاص کر کے آج اہتمام کے ساتھ عصر سے لے کے مغرب تک عورتوں کو گھر میں اور مردوں کو مسجد میں نفلی اعتکاف کرنے کا موقع عطا فرما. اور تیرا اسم اعظم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرنے کا موقع عطا فرما. آج ہمارے ساتھ جتنے بھی سائلین تھے جنہوں نے اپنی کالز ہمیں ملا کر باتیں کی، ان کے جو مسائل تھے ان کو بھی حل فرما دے، اور پوری امت میں جتنے مسلمان جہاں کہیں پورے عالم میں ہیں سب کے مسائل حل فرما دے. کرونا وائرس کے ذریعے کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی ذریعے وجہ سے جو بہت بڑی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے اس کا بھی خاتمہ فرما دے. ہمارے بچوں کی پوری امت کی حفاظت فرما، ہر حادثے سے محفوظ فرما، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے بچا لے، اور جو نیک حاجتیں ہمارے دلوں میں ہیں اپنی رحمت سے اس مقدس ترین دن کے صدقے، اس ماہ مقدس صدقے امام علی مقام امام حسین شہدائے کربلا اور حضرت فاروق اعظم جن کا یوم ہے ان کے صدقے ہماری تمام نیک حاجتیں پوری فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.